بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمد الشاكرين وبه نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور پس پردہ سننے والی میری غیرت مند دینی ماں اور بہنوں، یہ نکاح کی مجلس ہے اور بہت ہی بابرکت مجلس ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صرف ایک لفظ میں، ایک شبد میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا. صرف ایک لفظ میں کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. یہاں پر مطلب سمجھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اور بھی دنیا کے ماہرین، عقل مند، انٹیلیجنٹ جو انسان تھے، انہوں نے بھی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی. کسی نے کہا کہ میاں بیوی زندگی کے دو ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس تعلق کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، ایک سینٹنس. لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں میاں بیوی کے تعلق کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک لفظ استعمال فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لباس کپڑوں کو کہا جاتا ہے، لباس کپڑوں کو کہا جاتا ہے. اب کیا مطلب؟ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کے جسم پر جو داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں، جو زخم ہوتے ہیں، وہ داغ، دھبے، وہ عیب چھپ جاتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، کپڑے ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تو جب آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کے عیب چھپ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح خاوند کے ذریعے بیوی کے اور بیوی کے ذریعے خاوند کے عیب چھپ جاتے ہیں. اور دوسرا مطلب جو بہت ہی سمجھنے والا اور مطلب جلدی سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کپڑا پہنتا ہے تو کپڑے بدن سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب آدمی کپڑا پہن لیتا ہے تو وہ کپڑا آدمی کے بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو الگ نہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ جو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کپڑے تمہارے بدن سے سب سے زیادہ قریب ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں آپس میں اسی طرح قریب رہیں. بیوی شوہر سے اتنا قریب رہے اور شوہر بیوی سے اتنا قریب رہے کہ دونوں الگ نہ ہونے پائیں. اس میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ میاں بیوی دونوں محبتوں بھری زندگی گزاریں. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی ذمہ داری کو سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں کہ گھر کا ذمہ دار، گھر کا امیر مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء. جیسے آفس ہوتی ہے اس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک مینیجر ہوتا ہے. جیسے آفس ہوتی ہے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں ایک آدمی کو مینیجر بنایا جاتا ہے، سب اس کے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے شریعت نے مرد کو گھر کا امیر بنایا ہے. اب اگر بیوی اس کی بات مانے گی، اس کے حکموں پر عمل کرے گی تو پھر دیکھیں کیسی زندگی برکتوں والی ہوتی ہے. آج کل جو گھر اجڑ جاتے ہیں، آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ گھر میں میری حکمرانی ہو، میری ہر بات مانی جائے، شوہر میرے انگلی کے اشاروں پر ناچے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آباد گھر اجڑ جاتے ہیں، آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کریں۔
ایک طرف تو عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسری طرف مردوں کو بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العزت نے گویا مردوں سے عورتوں کے حق میں سفارش کی ہے۔ یہ اللہ کی سفارش ہے کہ اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے مردوں کے حق میں سفارش ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور ماتحت میں پہلا نمبر بیوی کا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول نے بھی سفارش کی ہے، اللہ نے بھی سفارش کی کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اللہ کے رسول نے بھی سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول دونوں نے بیوی کے حق میں سفارش کی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی قدر ہوگی، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کا قدردان ہوگا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ایک اصول سمجھا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب برائیاں پتلی ہوتی ہے، لیکن جہاں عیب موٹے ہوتے ہیں وہاں پھر محبت پتلی ہو جاتی ہے۔ جب محبت کمزور ہو جاتی ہے پھر آباد گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بیوی شوہر کی برائیاں تلاش کرتا ہے اور شوہر بیوی کی برائیاں تلاش کرتی ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے اٹھیں، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ اپنے گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کامیاب شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی خیال رکھیں اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیں۔ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو نہ مارے، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نہ نکالے، اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہ کرے، دونوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ کامیاب شوہر کی علامت ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم بیوی کا تو خیال رکھتے ہیں، اس کی ہر بات مان لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ اور یاد رکھو باپ یہ سورج کی طرح ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر طرف اجالا ہوتا ہے، لیکن جب سورج چھپ جاتا ہے ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ باپ ہیں تو زندگی کی ہر تمنائیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس لیے ایک کامیاب شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ جہاں ماں باپ کا خیال رکھے وہیں بیوی کا بھی خیال رکھے، اور جہاں بیوی کا خیال رکھے وہیں ماں باپ کا بھی خیال رکھے۔ جب اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بنتے ہیں، لیکن جب دل جڑ جاتے ہیں تو یہ مکان آباد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آخر میں ایک حدیث سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب کھانے کے بعد پیالہ چاٹ لیا جاتا ہے، جب کھانے کے بعد پیالہ چاٹ لیا جاتا ہے تو وہ پیالہ دعا دیتا ہے۔ کیا دعا دیتا ہے؟ اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جیسے تو نے مجھے شیطان سے محفوظ رکھا۔ جب برتن میں کھانا بچ جاتا ہے تو پھر وہ کھانا شیطان کھاتا ہے۔ شادی کے موقعوں پر عام طور پر کھانا بہت بچ جاتا ہے اور بہت برباد ہو جاتا ہے، وہ سوائے اس کا کوئی حل نہیں کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ اس لیے جب ابھی نکاح کی مجلس ہوگی اس کے بعد جب کھانے کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنا ہی کھانا لے جتنی آپ کی ضرورت ہے، تاکہ کھانا بیکار نہ ہونے پائے اور اس کا نقصان نہ ہونے پائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں اور اس ہونے والے نکاح کو خوب خوب قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔